بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم اسپیشل کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام حاضر ہے اور اس پروگرام میں آج ہمارا ٹاپک ہے ایجوکیشن کے بدلتے چیلنجز بین الاقوامی تناظر میں۔ تعلیم ایک ایسا موضوع ہے جس پہ تقریباً ہم میں سے ہر شخص بولنا بھی پسند کرتا ہے، اس کے متعلق بات بھی کرتا ہے اور ہر شخص متاثر بھی ہے۔ تعلیم ایک ایسا موضوع بھی ہے جو واقعتاً اس بات کا متقاضی ہے کہ اس پر توجہ دی جائے۔ ہم نے آج دیکھنا یہ ہے کہ ہماری اس وقت تعلیم میں کیا پوزیشن ہے، دنیا کس طرف جا رہی ہے اور کیسے ہم اپنے ملک کو دنیا کے بدلتے چیلنجز کے ساتھ بہتر کر سکتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان میں ہیں قاضی خالد فاروق صاحب، جو ڈائریکٹر بجٹ اینڈ فائنانس اور پلاننگ ریٹائر ہوئے پنجاب حکومت کی طرف سے اور بہت سے اداروں کے پرنسپل بھی رہ چکے۔ ان کا پورا کیریئر ایجوکیشن سے وابستہ رہا۔ ان کے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان ہیں جناب عبدالباسط خان صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، سیکریٹری ریٹائر بھی ہوئے، اس کے علاوہ مختلف اوقات میں مختلف جگہوں پر ایجوکیشن سے کسی نہ کسی طرح وابستہ بھی رہے۔ ہماری آج گفتگو ہوگی اسی موضوع پر۔ ہم آغاز کرتے ہیں جناب عبدالباسط خان صاحب سے۔ جناب باسط صاحب، یہ فرمائیے گا کہ ایجوکیشن کے متعلق آپ کا کیا نقطہ نظر ہے کہ ہماری اس وقت، یعنی ہمارے ملک کی، پاکستان کی اس وقت کیا پوزیشن ہے ایجوکیشن کے حوالے سے، اگر ہم بین الاقوامی تناظر میں اپنے آپ کو دیکھیں تو؟ جناب بہت بری ہے جی۔ اب میں تو اس کو کوئی کسی لحاظ سے بھی اطمینان بخش بھی نہیں کہوں گا۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں جس طرح ہم لوگ پاکستان میں بستے ہیں، رہتے ہیں، ہم نے زندگی بتائی یہاں ماشاءاللہ، تو ہمارے دو طرح کے نظام چل رہے ہیں۔ ایک پرائیویٹ چلتا ہے، ایک چلتا ہے سرکاری۔ اب دیکھیں، دونوں پولز اپارٹ ہیں، زمین آسمان کا فرق ہے اپروچ میں، اسٹریٹجی میں، کوالٹی آف ایجوکیشن میں۔ اور یہ صحیح ہے کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز نمبر 4 کوالٹی ایجوکیشن کی بات کرتا ہے۔ ہم کوالٹی تو بہت دور کی بات، ایجوکیشن بھی جو ایک لحاظ سے میں سمجھتا ہوں ہونی چاہیے، اس کے بھی معیار پر پورا نہیں اترتا پاکستان۔ اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، آپ ان کو کئی وجوہات میں سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہاں، ہمارے یہاں پراپر طریقے سے فنڈنگ نہیں کی جاتی۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ اس وقت جو اگر آپ اکنامک سروے نکالیں 2022 کا، تو وہ 1.77% آف دی GDP ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں تو پھر تعلیم کا کیا معیار ہوگا۔ اور جبکہ میں سمجھتا ہوں جن ملکوں نے ترقی کی ہے، یا جو ملک ترقی کر رہے ہیں، جو ایکسل کر رہے ہیں ایجوکیشن میں، جہاں کے بچے نونہال جمن جو ماشاءاللہ اپنے ملک کے لیے کام کر رہے ہیں، وہاں کم از کم مور دین 4% آف GDP ہونا چاہیے۔ تو ایک تو یہ سب سے بڑا جسے کہتے ہیں نا کہ ایشو ہے ہمارے یہاں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں پاکستان میں اگر رہیں تو اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو کہ مختلف انسٹیٹیوشنز کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں، خواہ ایجوکیشن کا بھی ہے، ہیلتھ کا بھی ہے، اور بھی انسٹیٹیوشن ہیں۔ تو وہ اس لیے ہوتے ہیں، جس طرح میں دفتر میں تک 40 سال کی میری نوکری ہے، آلموسٹ آئی ہیو سرو دی کنٹری اینڈ آئی ایم سرونگ اٹ۔ تو اس میں مجھے لوگ پوچھتے تھے کہ خان صاحب آپ کے دفتر کا کیا حال ہے؟ تو میں کہتا ہوں جو ملک کا حال ہے، صحیح کہ جو چیزیں اوپر سے نیچے آ رہی ہیں، ٹرانسلیٹ وہ ہو رہی ہیں نیچے۔ ہم کوئی اسپیشل نئی جن تو نہیں کہ ہم کوئی اسپیشل کام کر رہے ہیں۔ جو ماحول ہمیں اوپر سے دستیاب ہے اسی ماحول میں ہم کام کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ایک بیسک ایلیمنٹری فیکٹر ہے جو کہ ہمارے ملک کے روح انحطاط ایجوکیشن میں ہونے کی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں آپ دیکھیں بے شمار ریزنز لے لیں آپ پاکستان میں، یعنی آج ہم اگر سوچتے ہیں کہ ہم نے اگر برے والا سے پڑھا ہے، میونسپل ہائی اسکول برے والا یا میونسپل ڈگری کالج برے والا، تو آج وہ گورنمنٹ ہائی اسکول اور گورنمنٹ کالج برے والا بن گئے۔ لیکن ہم آج بھی یہ سوچتے ہیں کہ جو فیکلٹی وہ دستیاب تھی، ہم کہتے واہ کیا ہماری قسمت تھی، ہمیں کیسے لوگ ملے۔ اونرشپ تھی اور ایسے استاد تھے جو اپنے بچوں کی طرح پڑھاتے تھے، اور نہ اس زمانے کی طرح وہ غنڈہ گردی تھی، نہ اس طرح انڈسپلن بہت تھا، نہ اس میں کہ رول آف لا کی کوئی آدمی وائلیشن کر سکتا تھا، اور سب چیزیں ہر ایک کے لیے برابر ہوتی تھی۔ تو آپ کا سوال تو اتنا ہے کہ اس میں صبح سے شام تک بھی گفتگو کرتے جائیں تو میرا خیال ختم نہیں ہوگی۔ لیکن بنیادی وجہ میری گزارش یہی ہے کہ اس میں ہم اپنے اس معاشرے کو، اس ملک کے ماحول کو، گورننس کو،
پولیٹیکل سسٹم کو، سب چیزوں کو لیں تو اس کے تناظر میں دیکھیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک بہت حد تک مجروح ہوا ہے. اور جن قوموں کی تعلیم نظر انداز ہو جاتی ہے یا ان تعلیم ان کو صحیح نہیں ملتی، وہ سدا غلام رہتی ہے. جی آپ نے بالکل صحیح فرمایا. آپ نے 3-4 پوائنٹ آؤٹ کی چیزیں. انہوں باسل خان صاحب نے ایک بہت اچھی جو بات پوائنٹ آؤٹ کی وہ یہ تھی کہ ہمارے جی ڈی پی کا جو ٹوٹل والیوم ہے تعلیم کے لیے وہ بہت کم ہے. دوسرا اداروں میں ڈسپلن نہیں ہے. تیسرا کوالٹی آف ایجوکیشن نہیں ہے. اور چوتھا کوالٹی آف ٹیچنگ بھی نہیں ہے. ٹیچرز کے متعلق انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے پہلے بہتر ہوا کرتے تھے اور ابھی ٹیچر کی جو کوالٹی ہے وہ بہتر نہیں ہے. ابھی ہم اس پہ بات کریں گے. اور ہمارے زمانے میں تو ٹیچر ٹریننگ پروگرام ہوتے بھی نہیں تھے، پھر بھی ٹیچر بڑے اچھے تھے. بالکل درست کہا آپ نے. اور ایک بات جو بالکل درست انہوں نے فرمائی وہ یہ ہے کہ ایجوکیشن کوئی ایک جزیرہ نہیں ہے. جب معاشرتی انحطاط ہو رہا ہو تو ایجوکیشن میں بھی اسی طرح اثرات پیدا ہوتے ہیں. ہم اب بات کریں گے قاضی خالد فاروق صاحب سے. قاضی صاحب یہ فرمائیے گا، آپ چونکہ پورے پنجاب کے بجٹ اور پلاننگ کو دیکھتے رہے، یہ بتائیے کہ کیا ہمارا پنجاب کا بجٹ ایک اچھی کوالٹی ایجوکیشن دینے کے لیے پورا ہے، آدھا ہے یا بہت کم ہے؟ اس کی ذرا تفصیل بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں خان صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ عرض کروں گا کہ جہاں تک بجٹ کا ایشو ہے تو بجٹ تو اتنا بھی نہیں ہے کہ سکولز کے بجلی کے بل دیے جا سکے. اس وقت سب سے بڑا ایشو یہ آ رہا ہے کہ جو گورنمنٹ فنڈنگ کرتی ہے اس سے سکول کے انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے کے لیے ریسورسز نہیں ہیں. اور جب تک آپ اس کو نہیں دیکھیں گے کوالٹی ایجوکیشن جو ہے وہ اس سے بہتر نہیں ہوگی. کوالٹی ایجوکیشن کو بہتر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم میکسیمم وسائل جو ہیں سکولز کو دیں. کیونکہ میں تو ایک 36 سال اس محکمے میں نے نوکری کی ہے اور میں نے مختلف پوسٹوں پہ کام کیا ہے. میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ ریسورسز اتنے کم ہوتے ہیں کہ اس سے بجلی کا بل بھی نہیں دیا جا سکتا. اب آپ پنجاب کے جتنے سکولز ہیں وہاں سب سے بڑا ایشو یہ بنا ہوا ہے کہ وہاں پہ اس دفعہ لوگوں کے پاس بجلی کے بل جو ہیں وہ دینے کے لیے پیسے نہیں تھے. اور گورنمنٹ جو ہے یہ نہیں ہے کہ الیکٹریسٹی کے لیے الگ سے بجٹ دے. وہ کیونکہ فروغ تعلیم فنڈ ایک فنڈ ہے جو کہ 20 روپیز پر اسٹوڈنٹ دیا جاتا ہے. اور دوسرے بعد این ایس پی کی گرانٹ ملتی ہے. وہ این ایس پی کی گرانٹ بھی اتنی کم ہوتی ہے کہ اس سے اسکول کو چلانا بڑا مشکل ہے. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں کبھی بھی ایجوکیشن پریورٹی نہیں رہی. کسی بھی گورنمنٹ نے اس پہ اتنا کام نہیں کیا جتنی اس کی ضرورت ہے. کیونکہ قومیں اس وقت ترقی نہیں کر سکتی جب تک آپ اپنا معیار تعلیم بہتر نہیں کرتے. قومیں تب بلڈ ہوتی ہیں جب آپ وہاں پہ کوالٹی ایجوکیشن دیتے ہیں، لوگوں کو علم دیتے ہیں. علم سے ترقی ہوتی ہے. جی آپ نے درست کہا. اب ہم دیکھیں گے کہ دنیا میں اس وقت تعلیم کا کیا معیار ہے. دنیا اس وقت کہاں سے کہاں جا رہی ہے. کتنی یونیورسٹیز ہیں دنیا کی جو ہر سال سینکڑوں کی تعداد میں پی ایچ ڈیز پیدا کر رہی ہیں. اس کے مقابلے پہ ہمارے پاس کیا ہے اور دنیا میں تعلیم کے معیار کا اثر ان کے معاشرے پہ کیسے پڑ رہا ہے. جناب عبدالباسط خان صاحب کو مختلف اوقات میں دنیا دیکھنے کا موقع ملا. ہم ان سے یہ پوچھیں گے کہ دنیا میں جو انہوں نے تعلیم کے اثرات دیکھے معاشروں پر، ذرا اس پر روشنی ڈالیں کہ کیسے تعلیم مختلف معاشروں پر اپنا اثر چھوڑتی ہے. جناب باسط صاحب. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو تعلیم کا بنیادی مقصد تو یہ ہے کہ معاشرے کی اصلاح بھی ہوتی ہے، معاشرہ ترقی بھی کرتا ہے، معاشرہ ہرا بھرا نظر آتا ہے، معاشرے کے اندر آپ کو خوشحالی نظر آتی ہے اور معاشرے کے اندر ایک امن اور سکون نظر آتا ہے. یہ ہے بیسک فروٹس آف دی پراپر کوالٹی ایجوکیشن جو ہونے چاہیے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اگر اپنے آپ کو کمپیئر کریں بیرون دنیا سے تو ناگفتہ بے حالت ہے. میں تو اسے کسی لحاظ سے بھی انکریجنگ نہیں کہوں گا. وجہ یہی ہے کہ جو ہمارا دوسرے ملکوں کے ساتھ جو ایک لگ رہا ہے کہ ہمارا ایک کمپیریزن ہے ریگارڈنگ دی امپلیمنٹیشن آف ایجوکیشن پالیسیز، ہم پالیسیز بھی امپلیمنٹ صحیح نہیں کر سکتے. یہ ایک بہت بڑا ایک المیہ ہمارا بنا ہوا ہے کہ وی آر اے ویری گڈ پالیسی میکر بٹ وین وی کم ٹو دی ٹرم آف امپلیمنٹیشن دیر وی آر میزریبلی فیلڈ. وہ ہم فیل ہو جاتے ہیں. اچھا اب دیکھیں اس کے کئی ایک زبرات ہے. باہر کی دنیا میں ہم جاتے ہیں، ہم بھی جاتے ہیں، آپ بھی جاتے ہیں، دنیا جاتی ہے، سب لوگ جاتے ہیں تو بڑا ایک خوشگوار سا تاثر لے کر آتے ہیں کہ وہاں کے لوگ بڑے ایجوکیٹڈ ہیں، وہاں کے لوگ بڑے، کوئی خاتون ہے یا کوئی بزرگ آدمی ہے تو اس کو سیٹ آفر کرتے ہیں. یار ان کا معاشرہ کتنا اچھا ہے. دیکھو وہ جو چیزیں ہم اسلام نے ہمیں عطا کی ہیں، یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے،
ہم نہیں ان کو امپلیمنٹ کرتے، وہ کرتے ہیں. تو فرق کہاں ہے؟ فرق ایجوکیشن پہ آ جاتا ہے آگے. اور اس کو جسے کہتے ہیں نا انڈر گراؤنڈ ہی کہہ لیں آپ، یا اس کے انگریڈینٹ یہی ہے کہ ہم اس چیز سے نابلد اور ناآشنا اس لیے ہیں کہ ہم جو جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہ معاشرہ بہت حد تک جسے کہتے ہیں منقسم ہے. اس میں بہت سی علتیں ہیں، اس کے اندر بہت سے مسائل اس لحاظ سے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو تو سمجھتے ہیں کہ ہم سب کچھ ہیں، لیکن جبکہ دوسرے آدمیوں کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں. سب سے بڑا تو یہی ایک بڑا ہمارا پرابلم ہوتا ہے انفیریٹی کمپلیکس کا، جو کہ باہر نہیں ہوتا. باہر آپ دیکھیں، آپ اکثر اوقات کہتے ہیں کہ جی وہ فلانا وزیر اعظم ہے، فلانا صدر ہے، وہ ٹوکری لے کے کھڑا ہوا ہے، لائن میں لگا ہوا ہے جی، وہ بس میں سفر کر رہا ہے جی، وہ اس کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں ہے. I remember I went to Italy. میں اس ایڈیشنل سیکرٹری تھا منسٹری فوڈ سیکورٹی اینڈ ریسرچ اسلام آباد میں. تو I had a chance to go to Italy جانے کا موقع ملا. تو سر وہاں جب میں ایئرپورٹ سے جائے تو وہاں پر وہ ایک موٹر بائک پہ 2 پولیس والے ہمارے آگے انہوں نے جانا تھا. سر بھائی ایسا نہیں تھا کہ جیسے بڑے کارواں ہوتے ہیں، تو وہ بڑے اچھے چلتے چلتے کہیں ایک آدمی کھڑا ہوتا تھا، ایک نیچے تھا، ایسے کرتب بھی دکھا رہے تھے. When we entered the city تو لوگ پیپل آر ڈوئنگ کیا کہتے ہیں وہ جسے وہ کہہ رہے تھے، وہ برا سمجھتے اس بات کو. انہوں نے بڑے برہمی کا اظہار کیا کہ یہ ہمارے ٹیکس سے یہ پروٹوکول دے ڈونٹ لائک اٹ. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا کہتے ہیں جی، یہ بہت برا سمجھتے اس چیز کو. جو ہمارے یہاں پروٹوکول میں جب تک آگے پیچھے گاڑیوں کا ایک میلہ نہ لگا ہو تو ہمیں تو سکون نہیں آتا. تو وہ وہاں لوگوں میں اتنی اویئرنیس ہے، کس وجہ سے؟ ایجوکیشن کی وجہ سے. ان کو پتہ ہے، انہیں اپنے رائٹس کا پتہ ہے، انہیں پتہ ہے کہ یہ ہماری ٹیکس کی منی ہے جو کہ کس طرح جائے. تو اتنی چیز کو برداشت نہیں کرتے. میں بڑا حیران ہوا اس چیز کو دیکھ کر. اچھا دوسری چیزیں آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہمارے یہاں ایک اور بڑا اہم سبجیکٹ ہے، میں سمجھتا ہوں which is very close to my heart and that is called population. تعلیم تو ضروری ہے ہی ہے، کوالٹی تعلیم چاہیے، لیکن بچیوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے، خواتین کے لیے تو اور زیادہ امپورٹنٹ ہے. وہ اس معاشرے کے مائیں ہیں، انہوں نے اس معاشرے میں بچوں کی نشو و نما کرنی ہے. اب اگر وہ ماں ہی پڑھی لکھی نہیں ہوگی، یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے یہاں لٹریسی ریٹ بھی بڑا ہوپلیس ہی ہے نا جی. ہم دنیا کی اقوام عالم جسے کہتے ہیں اس کے اندر ہمارا لٹریسی ریٹ بہت کم ہے. اچھا اب اس میں دیکھیں کہ جو عورتیں کم لٹریٹ ہیں وہ میرے خیال 49 کتنے % ہے، اور جو مرد جو ہیں وہ زیادہ ہے. وہ بھی ایک کمپیرزن آپ لے کے آ. اب اگر ایک ماں پڑھی لکھی ہے تو وہ اپنی اولاد کی پرورش بھی اچھی کرے گی، ایجوکیشن ہوگی. اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جب 14 سال بچی کی عمر ہوتی ہے کہتے ہیں اچھا جی انہوں بیاہ دے، کیوں جی کہ جی بس اب اس کی شادی کر دی جائے. اب دوسری طرف ایک لڑکی جو ماسٹرز کرتی ہے یا 21 سال کی عمر تک پہنچتی ہے تو وہ جو 14 سال والی جب تک 5 بچے پیدا کر چکی ہوتی ہے. سو ایجوکیشن ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اٹ ہیز گاٹ کراس کٹنگ ایشوز. یہ باقاعدہ آپ کی اوور پاپولیشن اور اوور پاپولیشن مس گورننس کو جنم دیتی ہے، جو ہمارے یہاں ہے. جی بالکل، آپ دیکھ رہے ہیں ہر طرف آگے. تو اقوام عالم میں تو میں نے جہاں جہاں دیکھا تو وہاں سے آپ ہر بندہ جب وہاں سے آتا ہے تو 8-10 دن تو بے چین رہتا ہے بہت. کہتا ہے یار کہاں آگے پاکستان ہے واپس، کیونکہ وہاں آپ اتنی چیزیں ایک صحیح انداز میں چلتی ہیں. انلیس کہ آپ خود نہ کوئی غلطی کریں، خود نہ آپ اپنا ایسا رویہ اختیار کریں جس سے آپ اس کی قانون کی زد میں آ جائیں. ادروائز آپ نہ سیدھا سیدھا کام کریں تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں تو آپ سیدھے بھی چل رہے ہوں تو یہاں بھی آپ کو ٹیڑھا کر دیا جاتا ہے. یہاں تو وہ مسائل ہیں. تو میں نے ماشاءاللہ سر دنیا میں جتنے ممالک کا کیا نا، ٹور کیا ہے اور کانفرنس اٹینڈ کیے ہیں، تو وہاں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ یہی دیکھی گئی ہے، ایکویلٹی بیفور لا، نو ڈسکریمنیشن. اور دوسری بات یہ کہ وہاں پر آپ کو ایک سیکنڈ ریٹ سٹیزن نہیں سمجھا جاتا. جی بالکل درست آپ نے کہا. باسط خان صاحب نے ابھی جو پوائنٹ آؤٹ کیا ان میں ایک بڑی دلچسپ بات یہ تھی کہ تعلیم کے اثرات معاشرے پر پڑتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں تعلیم کی ڈیفینیشن کیا ہے. تعلیم کی ایک ڈیفینیشن یہ ہے، ویسے تو بہت سی ہیں، ایک ڈیفینیشن یہ کہتی ہے کہ ایجوکیشن از اے کانشیس پروسیس وچ برنگز اباؤٹ چینج ان بیہیویئر. اب اگر ہم تعلیم دے رہے ہیں اور وہ بیہیویئرل چینج نہیں لا رہی تو ذرا سوچئے کہ کیا وہ تعلیم ہوگی. ہم نے یہی بات کرنی ہے کہ ہم اپنے اداروں میں تعلیم کا معیار بہتر کیسے کر سکتے ہیں. یہ باتیں بہت ہوئی کہ ہمارے ہاں یہ خرابی ہے، یقیناً ہے، ان کی نشاندہی ضروری ہے
ابھی ہمارے ساتھیوں نے اس کی نشاندہی بھی کی، لیکن آئیے اب ہم اس کا سولوشن دیکھتے ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی اس وقت اسکائپ پر بھی ہمارے ساتھ ہیں، اب ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کے خیال میں پاکستان میں تعلیم کا معیار بہتر کرنے کے لیے کیا کیا ایسے اقدامات کیے جانے چاہیے جس سے ہم دنیا کے باقی ممالک یا ترقی یافتہ ممالک کے برابر آنے کی کوشش کریں۔ جناب میاں مقصود احمد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ بجٹ کے حوالے سے آپ نے بات کی، قائد صاحب نے بڑا بزرگ کا انالیسس کیا، تو میں بھی ان کے ساتھ رہا ہوں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں 30-35 سال میں، 22 سال ہے۔ تو یہ جو بجٹ ہے یہ ایک پروگرام تعلیم ہے اسکولوں کو جو دیا جاتا ہے، دوسرا ہے این ایس پی کا جو کرائٹیریا ہے وہ 2000 پر اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ دیتے ہیں۔ اب فرض کریں ایک اسکول جو ہے اس کی اسٹرینتھ جو ہے وہ 100 ہے یا 150 ہے، اب اس کو وہ ملے گا 4 لاکھ مل جائے گا، بل اس کا ہے 6 لاکھ، تو وہ باقی کام کدھر کرے گا؟ وہ تو بل ہی نہیں پورے کر پاتا۔ اور اسکولوں کے حالت یہ ہے کہ ہیڈ جو ہے وہ ٹیچروں سے وہ پیسے کٹے کر کے بل پے کرتے ہیں۔ ابھی یہ ہمارے محترم جو ہے یہ بات کر رہے تھے کہ ایجوکیشن کی کمی ہے، ایجوکیشن کی وجہ سے یہ سارا، یہ بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن صرف ایجوکیشن سے ہی یہ مسائل حل بھی نہیں ہوتے اور ایجوکیشن سے خوشحالی بھی نہیں آتی۔ اس کی مثال یہ ہے، میں یہ ڈسائڈ کر رہا ہوں، یہ اس کی مثال یہ ہے کہ سری لنکا جو ہے اس کی اس خطے میں 100% ہے ایجوکیشن، لیکن وہاں کے حالات خراب رہتے ہیں۔ اصل جو چیز ہے وہ ہے تربیت۔ تعلیم کے ساتھ جب تربیت آتی ہے نا تو پھر یہ اس کا ایجوکیشن کا جو ہے وہ فروٹفل ہوتی ہے۔ تو باقی جو ممالک ہے جیسے اسکینڈینیوین کنٹری ہے یا یہ یورپ ہے یا جن کے یہاں مثالیں بھی دیتے رہتے ہیں، اور جب ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا کہنے کو تو ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے مذہب سے یہ لے لیا ہے یا قرآن سے اٹھا لیا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، ان کی تربیت ایسی ہے کہ جو میجر بیماریاں ہوتی ہیں معاشرے کی، اس تربیت کے لیے انہوں نے اس کو ریموو یا منیمائز کیا ہے، کہ جیسے جھوٹ نہیں بولنا، خیانت نہیں کرنی، اس طرح کا۔ تو تعلیم کے ساتھ جب تربیت ہوتی ہے تو یہ مقصد اچیو ہو جاتا ہے۔ اسکول کا مقصد ہی ہوتا ہے تعلیم و تربیت۔ اور ایجوکیشن جو ہے جیسے آپ نے ابھی وہ بتایا کہ ایجوکیشن ایسے ہے، یہ آپ نے اس کا آؤٹ کم دیا ایجوکیشن کا کہ ایک اچھا انسان معاشرے کا بنانا، بالکل اس کا یہ ایجوکیشن کا پروڈکٹ یہی ہونا چاہیے اور وہ لازمی اسی کے اوپر فوکس کرنا چاہیے۔ جی میرے خیال میں جو ایجوکیشن ہے وہ ہے پراپر یوز آف 5 سینسز، پراپر یوز۔ ان کا جب پراپر یوز ہوتا ہے تو یہ ہوتی ہے ایجوکیشن، اور اس کے نتیجے میں جو چیز آتی ہے وہ پھر تبدیلی دے کے آتی ہے۔ تو یہ تو ایجوکیشن کو مطلب تھا۔ اب آپ وہ دوسرا جو اس کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے، تو ہم نے اس کو اگنور کیا ہوا ہے، اس کو پرائورٹی کبھی رکھا ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے مختلف یہ مارکیٹ میں ادارے بن گئے۔ اب ایجوکیشن کی ہو رہی ہے مارکیٹنگ، اور یہ اسکول سے لے کر یونیورسٹی تک اور اسی طرح باقی مختلف ناموں سے ادارے بن گئے۔ وہ ادارے جو ہیں وہ جس طرح جو قوم کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں، یعنی ایسے ہے کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے اب ایسے لگتا ہے اسکول سے لے کے اوپر تک جیسے بیکار قوم پیدا کرنے کی فیکٹریاں بن گئی ہیں۔ یعنی جو پروڈکٹ ادھر سے نکلتی ہے وہ مطلب اتنے لاکھوں میں اسٹوڈنٹ ہے ہر سال نکلتے ہیں، تو وہ کدھر ہے ان کا وہ پروڈکٹ جو ادھر جاتی ہے وہ کدھر ہے؟ وہ بیکار سی وہ ساری بے روزگار ایسے وہ کرتی ہے۔ تو اب سوچنا یہ ہے کہ ایجوکیشن جو ہے وہ مقصد ہو۔ اب ادھر سے ہم مطلب کوئی بندہ پی ایچ ڈی کر کے بھی کسی یا کسی کنٹری میں چلا جائے تو ادھر جا کے وہ اس کو پوچھتا کہ نہیں ہے وہ زیرو ہے، اس کا مطلب کہ ہماری ایجوکیشن ہی ایسی ہے۔ تو ہم نے اس کو کبھی پرائورٹی نہیں دی۔ تو اس کے متعلق کچھ ہیں تجاویز، تو وہ میں شیئر کرتا ہوں آپ کا۔ جی کائنڈلی ذرا
بتائیے، دو چار بتائیے ایسی. اچھا، ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ہوتا ہے نا محکمے کے اندر محکمے کو گھسا دینا، یعنی اوور برڈن کر دینا، اس سے محکمہ جو ہے وہ اپنے اصل ٹاسک سے ہٹ جاتا ہے اور وہ ان کے ہی وہ لگا رہتا ہے کارسپونڈنٹس اور فضول قسم کی ٹاک اور یہ وہ سارا. مثلا یہ پیک جو ہے، یہ پنجاب ایگزامینیشن کمیشن جو ہے، اس کا اب تک یہ ہو رہا ہے کہ اسٹوڈنٹ سارے پاس اور ٹیچر فیل، یعنی اسٹوڈنٹ پروموٹ ہو جاتا ہے اور یہ ایک اچھا خاصا یہ بجٹ بھی لیتے ہیں اور سارا. اسی طرح آپ دیکھیں یہ ڈی پی آفس ہے ہمارے، تو ایلیمنٹری اور سیکنڈری دونوں آفس جو ہے سوائے ڈی پی سیکنڈری کے پروموشن کے اور کوئی ٹاسک نہیں ہے، نہ ان کا سپروائزری رول ہے، نہ کوئی اور ان کا کوئی ایسا ایجوکیشن میں ہے. وہ ایک اس کے اوپر ایسے ہی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں یہ جو ڈائریکٹوریٹ انہوں نے بنائے ہیں 9 ڈائریکٹوریٹ اور 2016 سے ان کے ساتھ ایڈیشنل ڈائریکٹر بھی سارا عملہ یہ وہ ان کی نہ کوئی سپروائزری ڈیوٹی ہے، نہ ایڈمن ہے، نہ ہی ان کا کوئی ایسا وہ بھی اس طرح کا. جی آپ نے بالکل صحیح کہا میاں صاحب، یہ باتیں بالکل آپ نے درست کہیں. بہت سے مسائل ہیں جو آپ نے اور نشاندہی کی پہلے، وہ بھی مسائل ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم کہاں سے اسٹارٹ کریں، کیسے بہتری کریں. کوئی ایسی تجاویز دیجیے گا جو ہمیں بہتری کی طرف لے جائیں پلیز. وہ یہ ہے کہ جس کا جو کام ہے اس کو وہ کرنے دیا جائے. ٹھیک، ویری گڈ. ٹیچر جو ہے وہ ٹیچنگ کے لیے ہے، آپ اس کو ٹیچنگ کرنے دیں. ٹھیک. مثلا اب یہ دیکھیں آپ ذرا تھوڑا سا امیجن کریں کہ ایک پورا ہائی اسکول جو ہے جس میں 2 3 4 ہزار زیادہ بھی ہوتے ہیں، وہ اس میں ایک آئی ٹی ٹیچر ہے. یا تو وہ دفتر میں کام کرتا ہے یا وہ سارا دن وہ کلر کا کام کرتا ہے. اگر ادھر سے جان چھوٹتی ہے تو وہ ہائی آفس جو ہے نا وہ اس کو بلا لیتے ہیں، بات آنے کی ڈیوٹی پہ لگا دیتے ہیں، یہ بات آنے کا سیدھا ہے آپ ادھر آ جائیں. اب ایک ہی وہ ٹیچر ہے. ہائی اسکولوں میں تقریباً یہ اس طرح کے ایک کا ٹیچر ہوتا ہے، جیسے میتھ کا کوئی ٹیچر ہے، ان کی ڈیوٹی یہ لگا دیں گے آٹا تقسیم پہ، چینی پہ. یہ سینسس میں میں آپ کو بتاؤں گا پچھلے دنوں میں گیا پچھلے مارچ میں، تو گورنمنٹ پائلٹ سیکنڈری اسکول اس میں گیا تو 816 بچے ہیں، 816 بچے اور 3 ٹیچر ہیں اس وقت. یعنی 3 ٹیچر ان کو پڑھا سکتے ہیں، کنٹرول کر سکتے. کیا ہے کہ کچھ ٹیچر جو ہے وہ سینسس پہ چلے گئے ہیں اور کچھ جو ہے وہ بورڈ ڈیوٹی پہ چلے گئے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا یہ ساری اسائنمنٹس جو ہوتی ہیں جو اس طرح کی ایکسٹرا کے جو ایجوکیشن کو بات کرنے والی ہوتی ہیں اس وقت ہوتی ہے جب ایڈمیشن شروع ہوتے ہیں یا جس وقت کلوزنگ ہوتی ہے ایگزام کے دن آتے ہیں. تو ایک تو ان سے گورنمنٹ کو چاہیے کہ اوائڈ کرے اور ٹیچر کو ٹیچر کا ہی کام کرنے دے، اس سے ایکسٹرا ڈیوٹی نہ دے. اگر یہ اس طرح کی قومی جو سارے کہتے ہیں کہ یہ آئین کا تقاضا یہ قومی ڈیوٹی ہے، تو کیا تعلیم قومی نہیں ہے؟ یہ قومی ضرورت نہیں ہے؟ ان سے میں پوچھتا ہوں. ٹھیک. تو آپ نے یہ کہا کہ ہمیں سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے کہ ہم نے جو لوگ جس جگہ کام کرنے کے لیے مختص کیے گئے ہیں وہاں وہ وہی کام کریں. بالکل آپ نے درست کہا. ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں بہت سے مسائل ہیں جو ایجوکیشن کو ہمیں بین الاقوامی طور پر برابر نہیں ہونے دے رہے. ہم نے اس حصے میں یہ ذکر کیا. اگلے حصے میں پروگرام کے اب ہم یہ ذکر کریں گے کہ بین الاقوامی طور پر اس وقت ریسنٹ ٹرینڈز ایجوکیشن کے کیا ہیں. ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے. ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. جیسا ہم نے پہلے آپ کو بتایا کہ ہمارے ساتھیوں نے آج پاکستان کے ایجوکیشن کے بہت سے مسائل پر گفتگو کی.
اب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اس وقت کیا ایجوکیشنل ٹرینڈ چل رہے ہیں یا رجحان تعلیم کا کس طرف جا رہا ہے. تعلیم میں ایک بڑی بنیادی تبدیلی جو بین الاقوامی طور پر آئی ہے وہ یہ ہے کہ کلاس روم ٹیچنگ اب ڈسٹینٹ ٹیچنگ میں بھی تبدیل ہو رہی ہے. اسی طرح کلاس روم لرننگ اب ڈسٹینٹ لرننگ میں تبدیل ہو رہی ہے. اس کے لیے ای لرننگ، ایم لرننگ یعنی موبائل کے ذریعے لرننگ، اپنے کمپیوٹرز کے ذریعے، اور اس کے اندر بھی بہت سی تبدیلیاں جیسے کہ گیمنگ، گروپ ڈسکشن، اس کے علاوہ ہماری جو ڈسٹینٹ لرننگ، یہ ساری چیزیں جب سے آئی ہیں ہمارے ہاں بھی کہیں کہیں اس کا رجحان نظر آتا ہے. اب ہم اپنے ساتھیوں سے پوچھتے ہیں کہ ان کے نزدیک یہ جو ٹرینڈز ہیں پاکستان میں کس طرح اثر انداز ہو رہے ہیں. ہم قاضی خالد فاروق صاحب سے ابتدا کرتے ہیں. قاضی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ ای لرننگ پاکستان میں کہاں کہاں اور کیسے ہمارے طلباء کے لیے بینیفیشل ثابت ہو رہی ہے. جی اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں کہ پچھلے دنوں جب کرونا کا ایشو رہا تو بہت سارے ادارے تھے، خاص طور پہ گورنمنٹ سکولز میں بچوں کے پاس موبائل کا بھی ایشو ہے. غریب بچے ہوتے ہیں وہ موبائل پرچیز نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے لیے بھی موبائل جو ہے اینڈرائڈ موبائل کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح ای لائبریریز کی جو آپ نے بات کی ہے وہ بھی وہی بچے کر سکتے ہیں جن کے پاس ایسے موبائلز ہوں، لیپ ٹاپس ہوں. تو لہٰذا ہمارے جیسے ملک میں ابھی یہ پروسیس میرا خیال ہے اس میں ذرا ٹائم لگے گا. جی مکمل ہونے پہ تو ٹائم لگے گا، لیکن اس کو آہستہ آہستہ آغاز تو کر دیا گیا، آغاز ہے. ایون کہ ہمارے سکولز میں، گورنمنٹ سکولز میں بھی کئی سکولز نے یہ کوشش کی تھی کہ ٹیچرز جو تھے وہ اپنے بچوں کو اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے اسٹوڈنٹ کا انہوں نے گروپ بنایا ہوتا تھا، ان کو وہ ای لرننگ کے ذریعے پڑھاتے تھے. یہ بہت اچھی چیز ہے اور ڈیفینیٹلی ہمیں اسی کی طرف آنا ہوگا کیونکہ آئندہ جو ہے یہ صورتحال جو ہے انٹرنیشنل لیولی ہم نے اسی طرف جانا ہے. جب تک آپ نہیں جائیں گے تو پھر آپ دنیا میں لوگوں اپنا مقابلے میں آپ کا کہیں نام و نشان نہیں ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو ٹرین کرنا ہے ووکیشنل ایجوکیشن کی طرف سے. ابھی خان صاحب سے یہ بات ہو رہی تھی کہ دنیا کے اندر انہی لوگ قوموں نے ترقی کی. آپ جرمنی کی مثال لے لیں، آپ جاپان کی مثال لے لیں، آپ امریکہ کی مثال لے لیں. انہوں نے ووکیشنل ٹریننگ پہ توجہ دی ہے اور اس کی وجہ سے آج وہ لوگ دنیا کے اندر مختلف ایجادات کر رہے ہیں. ان ایجادات کی وجہ سے آج وہ دنیا میں ان کا بڑا ایک نام ہے. آپ دیکھیں ٹوئٹا ہے، کرولا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ووکیشنل ٹریننگ کے ذریعے انہوں نے یہ چیزیں بنائی اور آج دنیا پہ وہ چھائے ہوئے ہیں. لیکن ہمارے ہاں ووکیشنل ٹریننگ کی طرف توجہ نہیں ہے. ہمارے پڑھنے والا بچہ جو ہے جب وہ ایف اے، بی اے، بی ایس سی، ایم ایس سی، بی اے، بی سی ایس کرتا ہے تو وہ مارکیٹ میں جب جاتا ہے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اسے کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا. اگر یہی لوگ ٹریننگ کریں، بچوں کو ٹرینڈ ہوں، ووکیشنلی ٹرینڈ ہوں، مطلب کوئی اسکل ان کے پاس ہو تو یہ اپنی روزی بڑی آسانی کے ساتھ کما سکتے ہیں اور ملک کا زر مبادلہ بھی بڑھ سکتا ہے. اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارے ہاں جو ایجوکیشن ہے وہ ڈائریکشن لیس ہے، اس کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. بچوں کو یہ پتہ نہیں کہ وہ اس نے مارکیٹ میں جا کے کیا اس کی ویلیو ہوگی، اس کی کیا ویلیوشن کی جائے گی. وہ پڑھتا ہے، بی اے کرتا ہے، بی ایس، ایون کہ ہمارے آپ دیکھیں تو ڈاکٹر، انجینئرز بیچارے جاب لیس ہیں. مارکیٹ میں ان کو جب وہ جاتے ہیں تو کسی کو 20 اور 25 سے زیادہ ہزار روپے سے زیادہ تنخواہ نہیں ملتی. لیکن آج بھی دیکھیے جو آئی ٹی کے جو ایکسپرٹس بچے ہیں وہ گھروں میں بیٹھے لاکھوں روپے کما رہے ہیں. تو لہٰذا ہمیں یہ اسی تعلیم کا ہی اثر ہے. اسی ہاں جی، یہ تعلیم جو انہوں نے پروفیشنل ٹریننگ لی ہے، ووکیشنل ٹریننگ لی ہے، تو اس کا ہی اثر ہوا ہے. نئے نئے جو ہیں آئیڈیاز لے کے آئیں تو پھر انشاءاللہ یہ تعلیم بھی بہتر ہوگی، ملک میں ترقی کرے. جی بالکل، قاضی صاحب نے بالکل درست نشاندہی کی کہ ہمیں ای لرننگ اور ووکیشنل ٹریننگ ان دونوں کی طرف جانا ہوگا تاکہ ہم ملکی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں. باسط خان صاحب، آپ تو بڑا وسیع تجربہ رکھتے ہیں اور آپ کچھ عرصے پی سی ٹی وی کے ساتھ بھی اٹیچ رہے. ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ کورس اور سلیبس اور ٹیکسٹ بکس کے لحاظ سے ذرا بتائیے گا کہ ہمارے ٹیکسٹ بکس کا معیار اگر ہم بین الاقوامی طور پر کمپیئر کریں تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اب تعلیم کا جو بنیادی میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ ہر جگہ کسی نہ کسی حد تک جو ہے میں دیکھا ہے کہ وہ لوگ اس میں کوئی نہ کوئی اپرچونسٹ قسم کے لوگ بھی آتے ہیں. آپ نے تعلیم بات کی ہے ٹیکسٹ بورڈ کی، ٹیکسٹ بورڈ میں رہا ہوں، میں دیکھا ہوں
وہاں بھی کئی لوگ شکوہ کرتے نظر آتے ہیں، جناب یہ ان کو مل رہی ہے، وہ فیس مل رہی ہے، جو کیا کہتے ہیں جس کو مجھے، کیونکہ میں تو اب 1.5-2 سال رہا ہوں، جب آپ کتاب چھاپتے ہیں تو کتاب چھاپنے کے بعد رائلٹی رائلٹی ملتی ہے، تو وہاں میں دیکھا بڑے بڑے لوگوں کو اس پہ بات کرتے ہوئے. بات یہ ہے، جو بنیادی چیز یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں، ہمارے جیسے میرے دوست نے کہا کہ جو آئی ٹی سکلز جیسے ہیں، یہ اب پاکستان اس میں بہت ہی کمزور ہے. ہم مثال لیتے ہیں، ہمارے وزیر اعظم مثال لیتے ہیں، میں انڈیا کو دیکھیں پاس کہ آئی ٹی ایکسپورٹ میں کتنی ان کی وہ آگے چلے گئے، آگے ذرے مبادلہ کما رہے ہیں، ہم اس سے کم ہیں. وہاں انڈیا میں یہ بھی ہے، دیکھیں ہمارے یہاں ریسلر بھی آتے ہیں، ہمارے یہاں نیزہ پھینکنے والے بھی آتے ہیں، اسکواش کے پلیئر بھی آتے ہیں، کرکٹ بھی آتے ہیں، کیا بہت تعلیم یافتہ ہوتے ہیں. جب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ میدان میں کھڑے ہوتے ہیں تو انگلش نہیں بولنی آتی بیچاروں کو، تو ان کے لیے اسپیشل ٹرانسلیٹر آ جاتا ہے کہ آپ ان سے بات کریں آگے. تو بات یہ ہے کہ ان ملکوں میں، ہندوستان میں یہ میں نے دیکھا یا سنا بھی ہے باقاعدہ کہ وہ کہتے ہیں کہ اب کلاس میں فرض کرے 40 بچے ہیں تو اس میں 10 بچے ایسے ہیں جو کہ پڑھنا ہی نہیں چاہتے، جو آوارہ گردی یہ وہ یا کوئی اور فن کہ جی میں نے ماڈلنگ کرنی ہے، میں نے کچھ اور کرنا ہے، یا جو بھی آپ کی جو ٹیلی فون کے بتا رہے ہیں اس پہ بھی باقاعدہ آپ اپنا روزگار کا بندوبست کر رہے ہیں. آپ ان کو ویری بگننگ میں دیکھیں کہ ان کی ٹینڈنسی یا ٹیمپرامنٹ کس طرف ہے، وہیں سے ان کو آپ علیحدہ کر لیں اور ان کو ان کی تربیت دیں باقاعدہ اس پہ آگے، بجائے یہ کہ غیر فعال شہری بن جائیں اور وہ ایک ڈپریشن میں چلے جائیں، اور دوسری جو کلاس جو لوگ ہوتے ہیں پڑھنے پڑھانے والے بچے وہ اپنے علیحدہ چلے آ کے. یہ باقاعدہ وہاں پر اتر پردیش میں میرا خیال اس کا مجھے اسٹڈی کرنے کا موقع ملا تھا، سن رہا تھا، تو وہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. ہمارے یہاں کوئی اسٹریٹجی ہے نہیں ہے، اور جیسے جب کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا جو بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو بچے اتنے کوئی یعنی 3 کروڑ سے زیادہ بچے ہیں، کبھی 3 کروڑ بن جاتے ہیں، آؤٹ آف اسکول ہیں جی، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے. تعلیم کی تو اہمیت تو بہت بڑی اہمیت ہے، جس پہ ہمارے پروفٹ پیس بھی پوان ہم نے کہی تعلیم حاصل کرو، علم چاہے نہ جانا پڑے آ کے. یہ سب کچھ چیزیں علم ہے، تعلیم ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو کسی بھی ملک کے بیسک چیزیں جو ہیں اس سسٹم کا بہت دار و مدار ہے اس کے اوپر. جہاں ڈیموکریسی ہے، جہاں آپ کسی ملک میں ڈیموکریسی کو فلرش ہوتا دیکھ رہے ہیں، جہاں پر انصاف ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو، جہاں پہ سیکورٹی آف جاب ہے، وہاں پر آٹومیٹکلی یہ تعلیم بھی اچھے طریقے سے اپنا راستہ یا سفر طے کر رہی ہے. لیکن جس ملک میں آپ دیکھیں کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، مائٹ از رائٹ، تو وہاں پر ہے. اب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو ہم آن لائن کی بات کر رہے ہیں یا اس کی کر رہے ہیں یا ای کامرس کی بات کر رہے ہیں، اب یہ چیزیں حادثاتی طور پر جیسے آپ نے خود کہا کہ کورونا کی وجہ سے، کووڈ کی وجہ سے ہمارے یہاں تو لوگوں نے اس کے اوپر غور ہو، لیکن باہر کے ملک میں کافی سالوں سے چل رہی ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں تو اس لیے آئی کہ ہم حادثے کا شکار ہوئے اور پوری دنیا کا حادثہ ہوا اس میں کہ جی کووڈ آیا تو اچھا کیا کیا جائے، گھر بیٹھ کے کیسے پڑھائی کرنی ہے، بچوں کو گھر بھیجا گیا جی آپ نہیں آنا، 4 دن اسکول آنا، 3 دن نہیں آنا. یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے نتیجے میں آئی ہیں، لیکن اس کے پیچھے کوئی کاوش نظر نہیں آتی، اس کے پیچھے کوئی آپ یہ نہیں کہتے پلاننگ کوئی نہیں ہے اس کے اندر آ کے. یہ اس لیے ہم پاکستان میں ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں بنسبت کہ اگر ہمارے ملک میں وہ جو بات کہی جس کا کام اسی کو ساجے اور کرے تو ڈھولک باجے. ہمارے یہاں ایک آدمی جو ہے نا مختلف کام کر رہا ہے، لیکن یہ صحیح ہے کہ ایک آدمی اگر چاہے، جب ہم ایک ٹریننگ حاصل کرتے ہیں تو کہتے ہیں سینئر لیول پہ آپ کو ایٹ اے ٹائم 5-6 ڈیوٹیز کرنی ہوتی ہیں. یہ نہیں کہ آپ نے ایک ہی کام کرنا ہوتا ہے، ادھر سے کسی ادھر سے پرائم منسٹر کی کال آ جاتی ہے کہ جی وہاں سے یہ چیزیں بھیجیں فوری طور پہ، ادھر سے ECC کی کال آ جاتی ہے وہ کر دیں آگے. یہ سب چیزیں ہیں، لیکن دیٹ یو کین اونلی ڈو وین یو آر کیپیبل آف. کمپیوٹر، اب کمپیوٹر سکلز جو ہے یہ بیسک ہے. ہمارے زمانے میں وہ ایک مشین ہوا کرتی تھی، لوگ ٹائپ سیکھا کرتے تھے، اب کمپیوٹر ہے. یہ ٹیلی فون جو کہتے ہیں جی کہ ساری کی ساری دنیا میری جیب میں، اس کے اندر سب کچھ ہے آگے. اب اسی سے ایک بچہ جو وہ پڑھ رہا ہے وہ اس میں سے میں دیکھتا ہوں کئی دفعہ بڑی یوزفل چیزیں میں دیکھتا ہوں اس کے اندر سے آ کے، لیکن دوسرا آدمی پورنوگرافی بھی دیکھ رہا ہے اس کے اندر آ کے. تو ہر ایک کا اپنا اپنا مائنڈ سیٹ ہے آگے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ماحول جو ہے اس ملک کا جو ہے
معاشی, معاشرتی, سیاسی, یہ بڑا امپورٹنٹ. اب جس طریقے سے آپ دیکھیں مہنگائی بڑھ رہی ہے, یہ جو اکنامک جسے کہتے ہیں وہ ہو رہا ہے ریسیشن, یہ آپ دیکھیں کہ یہ ہماری یوتھ پر کیا اثر پیدا کر رہا ہے, کیا اس کے حالات ہو رہے ہیں. اب اس کے لیے انسان کو پیس آف مائنڈ نہ ہو تو انسان پڑھے گا کیا آگے. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کو چاہیے, حکومت کو چاہیے کہ سب سے پہلے یوتھ کے لیے, جو کہ ہماری مور دین 65% کے قریب جو یوتھ ہے, جو کہ ہم کہتے ہیں کہ اسے سوشل ڈیویڈنٹ, لیکن یہ سوشل ڈیزاسٹر بنا ہوا ہے. اس لیے ڈیزاسٹر بنا ہوا ہے کہ اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے, روزگار کچھ نہیں ہے. لیٹ می ٹیل یو ویری فرینکلی, میں آج سے 1989 کی بات کر رہا ہوں, جب میں اس وقت میں خود گریڈ 18 کا افسر تھا اور میں کسی کی بھرتی بھی کر سکتا تھا, اتنی پاور ہوتی تھی. آج گریڈ 22 کا افسر کوئی بندہ بھرتی نہیں کر سکتا. تو اس وقت ماسٹرز کے اسٹوڈنٹس تھے جنہوں نے کہا جی نائب قاصد کی وجہ ہم نائب قاصد رکھ لیں. they were weeping, they were crying کہ جی ہمیں آپ نائب قاصد رکھ لیں. ماسٹر کیا وہ لوگوں نے. بالکل صحیح. مجھے اتنا دکھ ہوا, میں نے کہا بھائی آپ اتنا, مطلب یہ ہے کہ جو کوالٹی ایجوکیشن ہے اس ایجوکیشن کا فائدہ کیا, دھڑا دھڑ ہم بچے ماسٹرز کر رہے ہیں, بی اے کر رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, لیکن آگے وہ فعال شہری بن نہیں پا رہے آگے. تو اس لیے اس کے لیے تھوڑی سی حکومت کو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے جسے ہم نے اصل بات کی, فنڈنگ ہونی چاہیے, اور اس کے اوپر ریسرچ جو ہے زیادہ سے زیادہ ریسرچز پیدا کریں, پی ایچ ڈیز ہمارے یہاں ہونے چاہیے. اور یہ کہتے ہیں نا کہ جیسے یہ بچے باہر اسکول کو سے ان کو زیادہ سے زیادہ خصوصاً خواتین کو, بچوں کو, لڑکیوں کو تعلیم کی طرف لانا چاہیے, تاکہ ہمارے جو آئندہ نسلیں ہیں وہ بااختیار بھی ہوں, یعنی امپاورڈ بھی ہوں, ایجوکیٹڈ بھی ہوں, اور وہ ملک کے فعال شہری بن سکیں. جی بالکل. میں عرض کرتا ہوں, جی فرمائیے. ایجوکیشن کی جو اب نئی تعریف ہے نا, وہ یہ تعریف ہے کہ وہ بندہ پڑھا لکھا ہوگا جو کمپیوٹر کی ہاؤ ناؤ جانتا ہوگا. جی کمپیوٹر ایجوکیشن جو جانتا ہوگا وہ بندہ لٹریٹ ہوگا. جی بالکل بالکل ایسے ہی ہے, کیونکہ دنیا میں تو ٹرینڈ ہی اب کمپیوٹر چل رہا ہے. ای لرننگ اور ایم لرننگ سے جی بالکل اب ہم سمجھیے کہ اس کی یہ ہماری بنیاد بن چکی ہے. جی بالکل. میاں مقصود صاحب سے ہم پوچھنا چاہیں گے کہ آپ کے خیال میں جو کورونا کے بعد جو تبدیلیاں آئی ہیں ہمارے ہاں نوجوانوں نے, اس کا کیا اثر لیا ہے اور کیسے وہ اپنی ای لرننگ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ جناب میاں مقصود صاحب. سر جہاں کورونا کا نقصان ہوا ہے وہاں یہ فائدہ بھی ہوا ہے کہ قوم میں اویئرنیس آئی اور قوم اس طرف موو کر گئی. اس کا باقی تو نقصان ہی ہے, اس کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ قوم جو ہے ای لرننگ کی طرف آ گئی. سر یہ سلیبس کے حوالے سے بات ہو رہی, تھوڑی سی معذرت کے ساتھ میں. اچھا یہ سر تو ماشاءاللہ رہے ہیں ادھر پنجاب پی سی ٹی وی میں, تو عرض یہ کرنا ہے کہ کس نے کہا تھا خدا کرے کہ ہم اپنے ساتھ مخلص ہو جائے, اپنی نسل کے ساتھ مخلص ہو جائے. کس نے کہا تھا کہ بچوں کو فری بکس دی جائے؟ اچھا اب فری بکس کا سر میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں. فری ٹیکسٹ بک جو دی جاتی ہے جی وہ ساری انگلش میڈیم میں ہے, ٹھیک ہے. وہ انگلش میڈیم میں اربوں کی کتابیں ہوتی ہے, وہ پرنٹ ہوتی ہے, وہ پھر اس کی لاجسٹکس وہ جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن یہ وہ سارا کچھ ہوتا ہے, بڑا اس پہ خرچ آتا ہے, ویئر ہاؤس یہ وہ سارا, اور پھر اس پہ انکوائری ہوتی ہے, اتنی پہنچی اتنی نہیں پہنچی, نہ ہی وہ بر وقت پہنچ پاتی. اچھا وہ کتابیں اسکول میں پہنچتی ہے, بچے جو ہے وہ ایگزام اردو میں دیتے ہیں, اردو میں کتابیں انگلش میں اور امتحان اردو میں. جی امتحان اردو میں. اس سے بڑا قوم کے ساتھ ڈرامہ کیا ہوگا کہ بچہ بھی اس کو نہیں پڑھ رہا, ٹیچر اس کو پڑھا نہیں رہا. اب یہ اگر اس کو چیک کرنا ہو تو یہ 5% لوگ ہوں گے جو انگلش میڈیم کو اڈاپٹ کرتے ہوں گے, باقی سارے اردو کو کرتے ہیں. اچھا کیا کرتے ہیں کہ آپ دیکھیں بورڈ کا جو رزلٹ ہے اس کو آپ بورڈوں کے رزلٹ سے دیکھ لیں کتنے % لوگ جو ہے انگلش میڈیم والے ہیں, کتنے وہ اردو میڈیم والے ہیں. ایک تو یہ خدا کرے کہ یہ اس طرح کے سلسلے جو ہے یہ بند ہو جائے, جو ہماری ضرورت ہے. مطلب تو ہم نے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے. بہت سارے بچے انگلش سے ہی گھبراتے رہتے ہیں, انگلش سے ہی ڈرتے رہتے ہیں, اور اسکول کا ماحول ایسا ہو جاتا ہے جیسے یہ بچے کا کوئی دشمن ماحول ہے. تو بچہ جب چھٹی ہوتی ہے تو بچے کو آپ دیکھیں غور سے, چاہے بارش ہو یا دھوپ ہو, جتنا موسم خراب ہو, وہ دوڑتا ہے اسکول سے, وہ بھاگنا چاہتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ میں اسکول سے جتنی جلدی نکل جاؤں اتنا ہی بہتر ہے.
यानी जब वो स्कूल से नफरत कर रहा है, उसकी एजुकेशन क्या होगी, और वो नफरत क्यों कर रहा है, वो हमारे सिस्टम की वजह से कर रहा है। अब आते हैं, अच्छा एक्सक्यूज मी, इसमें थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं। ये काजी साहब कुछ ऐड करना चाहेंगे? मैं मियां साहब आपकी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए बताता हूँ कि असल इशू ये आ रहा है कि स्कूल्स पे जो किताबें जो दी जाती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, फ्री टेक्स्ट बुक्स, वो मियां साहब जैसे फरमा रहे इंग्लिश मीडियम में, लेकिन अलमिया ये है कि वो बच्चे जो होते हैं वो बेचारे फिर बाजार से उर्दू मीडियम की किताबें खरीदते हैं, खरीद के फिर वो पढ़ते हैं। यानी वो जब अपनी जो पढ़ाई करते हैं इंग्लिश मीडियम की, ना तो हमारे पास इतने टीचर्स जो है उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट हुई है कि वो उस लेवल पे पढ़ा सके। तो ये ऐसा कितना परसेंट हो रहा होगा? ये 100% है, तमाम गवर्नमेंट स्कूल्स में कंपलसरी है वहां पे। और वो बच्चे यानी पेरेंट्स पे डबल बर्डन पड़ रहा है, पेरेंट्स को किताबें लेके भी देनी पड़ रही हैं उर्दू मीडियम की, और बच्चे उसी उर्दू मीडियम से तैयारी करके एग्जाम जो है उर्दू मीडियम में देते हैं। तो बाहर जाने के लिए वो टेस्ट जो देना पड़ता है जी, क्या आइल्स के टेस्ट जो है वो ही ना हो तो आप जा ही नहीं सकते। हाँ जी, नहीं उसमें ये है सर कि किताबें जो हैं कम से कम आप उर्दू मीडियम में रखें। पहले भी हम लोग जब मैट्रिक उर्दू मीडियम में करते थे, एफएससी में जाके बच्चे एफएससी इंग्लिश मीडियम में करते रहे, आपने भी की है, मैंने भी की, और भी लोगों ने की। हिंदुस्तान में तो सीएसएस के इम्तिहान भी आप जो लैंग्वेज में दे सकते हैं, जो लैंग्वेज आपकी है, नहीं कि इंग्लिश में दे रहे हैं, यहाँ इंग्लिश में दे। तो ये बात दुरुस्त है, इससे फायदा कम हो रहा है और बच्चों का नुकसान ज्यादा हो रहा है। जी बिल्कुल, तो गवर्नमेंट सही निशानदेही की। और एक बात मैं और अर्ज करता हूँ सर कि सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि जो हर साल जब किताबें आती है ना, उसमें लाखों की तादाद में किताबें बच जाती हैं, और वो वेयर हाउसेज में पड़े हुए कई साल हो गए, यानी 15, 10, 20 साल से वो वेयर हाउसेज भरे पड़े हैं, स्कूल्स के कमरे जो हैं। अब उन किताबों को वो ना तो उठाते हैं और ना वो आगे तक, क्योंकि हर साल सिलेबस पे चेंज होने की वजह से किताबें चेंज हो जाती हैं, यानी हमारे रिसोर्सेज रिसोर्सेज हमारे जाया हो रहे हैं। अदरवाइज उन बुक्स को आप कुछ ना कुछ तो करें ना सर। इसी तरह हमारे जो ये पैक के एग्जाम्स होते हैं, उसकी जो आंसर शीट होती है, वो अब स्कूलों के अंदर लाखों की तादाद में पड़ी हुई है। उसको उनको आप रिमूव करें, उनको निकालें, रिसाइकल करें, उनको बेच के कोई और कोई काम कर लें। और वो यानी आप जो समझे कि एक ना रद्दी के जो कमरे भरे हुए हैं, ये एक बात मैं पूरे पंजाब के अंदर में ये बता रहा हूँ, और ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। ऑथेंटिक बात कर रहे हैं आप, मैं 100% ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ, इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि मैं जाती तौर पर इस पे जो है मैंने सारा मुशाहिदा किया और देखा हुआ। जी प्लीज। अब आते हैं आईटी की तरफ। जी, ये कोई 2014-15 में ये गालबन उसी दौर में ये गवर्नमेंट ने स्टेप लिया कि आईटी लैब जो है स्कूलों में एस्टेब्लिश की जाए। जी, तो वो 16 कंप्यूटर की आईटी लैब जो है एस्टेब्लिश की। ठीक। अब स्कूल का बच्चा जो है, एक तो अलमिया ये भी है स्कूलों के हवाले से कि स्कूल में जो चीज होगी ना वो मुकद्दस होगी, उसको हाथ नहीं लगाना, उसको खोलना नहीं है, वो मुकद्दस हो जाती है। यानी वो दूर से आप उसको देख सकते हैं, उसको हाथ नहीं लगा सकते। जैसे मतलब लाइब्रेरियों को आप देखेंगे कि लोहे के ताले, उनके ऊपर जंग लगा हुआ है, कभी किसी ने खोला नहीं। इस तरह साइंस लैब में चले जाएं, वो ऐसे होगा कि ये पता नहीं 300 साल कबल अज़ मसीह की कोई लैब है, इसमें कभी किसी कोई आया ही नहीं है, किसी ने खोला ही नहीं है। वो मतलब इतना, और आप उसमें फंड देखें, हर साल रिलीज हो रहे हैं, बिल बन रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन वो बेचारी लैब भी वैसे ही है। बिल्कुल आपने सही कहा मियां साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं जानना चाहूंगा जनाब अब्दुल बासित खान साहब से कि हमें कोई एक चीज बताएं, कोई 2 फिक्रों में, कि जो ऐसी पॉलिसी, ऐसा काम जो हम अपनी बेहतरी के लिए कर सकें। पहला काम हमें क्या करना चाहिए जनाब? जी, पहला और आखिरी काम तो मैं समझता हूँ कि जैसे एलोकेशन ऑफ फंड्स हैं, जो जीडीपी का है, कम से कम 4% पे कर दे गवर्नमेंट, ये सबसे मैंडेटरी इंपॉर्टेंट, और मैं समझता हूँ इससे बेहतर और कोई चीज नहीं है। जब तक फंड्स नहीं होंगे आपका इदारे कामयाब नहीं हो सकते। पहला काम हमारा ये होगा कि फंड्स हमारे बेहतर हों। जी भाई साहब, आप बताइएगा कि आपके नजदीक दूसरा काम। सर दूसरा मेरे नजदीक मैं ये समझता हूँ कि टीचर्स की जो है ना ट्रेनिंग, डेवलपमेंट ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, ताकि उनको जदीद जो हमारे एजुकेशन जो ट्रेंड है उनसे उनकी वाकफियत करवाई जाए। उनकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, जिस पे तवज्जो नहीं दी जाती, क्योंकि ये टीचर्स और लर्निंग का प्रोसेस उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक आप ट्रेनिंग नहीं करते। दुनिया के अंदर आप देख लें कि सबसे पहले जरूरी है कि डॉक्टर, इंजीनियर्स, ये सब की ट्रेनिंग करवाई जाती है। इवन के जो हमारे CSS ऑफिसर्स हैं, इनकी ट्रेनिंग कंपलसरी है। अगर आप इसको ये समझते हैं तो टीचर्स की ट्रेनिंग मैं ये समझता हूँ सबसे ज्यादा जरूरी है। जी मियां साहब, आप फरमाइएगा, आपके नजदीक पहला
ایک کام کیا ہونا چاہیے؟ سر یہ جو اس کا ایجوکیشن سسٹم کا جو کور ایلیمنٹ ہے نا وہ ٹیچر ہے. ونڈرفل. کور ایلیمنٹ بس آپ نے 100 باتوں کی ایک بات کر دی. بہت شکریہ میاں صاحب. اب ہم اپنے پروگرام کو کلوز کرتے ہیں اور اس کے آج کا ہمارا نتیجہ یہ نکلا اس ساری گفتگو کا کہ ہمیں جو کام کرنے کی ضرورت ہے دنیا کے برابر آنے کے لیے، پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمیں تعلیم کے اوپر کانشیس ایفرٹ کرنی ہوگی، شعوری کوشش کرنی ہوگی اور تعلیم کی اہمیت کو اپنے دماغوں میں واضح کرنا ہوگا، اور اس کے لیے پھر ہمیں پالیسی ٹھیک بنانی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کے لیے فنڈز اکٹھے کرنے ہوں گے. ہمارے ٹیچر کو ڈیولپ ہونا ہوگا تاکہ وہ دنیا کے برابر آ سکے. ہماری جو کلاس روم لرننگ ہے اس سے اب ہم آگے چل کر ای لرننگ کی طرف بھی آئیں گے تاکہ ہم پوری دنیا کو اپنے احاطے میں لے سکیں. اور انشاءاللہ تعالی اگر ہم شعوری طور پر مل جل کر یہ کوشش کریں تو یہ ممکن ہے کہ ہم اپنے تعلیمی معیار کو بہتر کر پائیں اور دنیا کے ساتھ ہم آہنگ کر پائیں. ہمارے آج کے شرکا جناب میاں مقصود صاحب، جناب قاضی خالد فاروق صاحب اور جناب عبدالباسط خان صاحب کا شکریہ کہ وہ ہمارے پاس تشریف لائے اور اپنے قیمتی خیالات سے نوازا. بہت شکریہ.